آپ سب حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ آج کی یہ تقریب جس کو نام دیا ہے ہم نے تقریب تکمیل بخاری، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہماری ایک دن کی محنت نہیں ہے بلکہ گزشتہ 7 سالوں کی محنت ہے۔ آج ایک اور بیچ جو ہے طالبات کا ہمارے پاس سے وہ فارغ ہو رہا ہے جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی ہے۔ یہ مدرسہ جس مدرسے کی بچیاں ہیں، یہ مدرسہ جامع مسجد محمدی اہل حدیث میں ہے۔ چند دن پہلے وہاں پہ ہم نے خواتین کا بڑا جلسہ منعقد کیا تھا۔ اس جلسے میں ان بچیوں کے لیے تقریب ہوئی تھی، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہماری یہ بیٹیاں جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے وقف کیے، ان کے اعزاز کے لیے ایک بڑی تقریب ہونی چاہیے۔ نہ صرف وہ تقریب ہو بلکہ وہ تقریب علاقے کے لوگوں کے لیے کتاب و سنت کی دعوت بھی ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم شکر گزار ہیں حضرت ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب کے کہ آپ نے نہایت شفقت فرماتے ہوئے ہمیں درس حدیث ارشاد فرمانے کے لیے وقت دیا۔ آپ تشریف لائے اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا تعارف رکھ دوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو سکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مولانا محمد شریف شاکر صاحب، کون ان سے واقف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی صحت، تندرستی اور عمر میں برکت فرمائے، ایمان میں برکت فرمائے۔ منہ کی بات نہیں ہے، کئی لوگ یہ سوچیں گے کہ اسپیشل ایک بندہ کھڑا کیا جس نے مولانا شریف شاکر صاحب کے قصیدے پڑھے۔ واللہ میں ان کے قصیدے نہیں پڑھ رہا، میں ان کی تعریف بھی نہیں کر رہا، صرف آپ کے سامنے تھوڑا سا منظر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس کا نام ہے جامع مسجد بلال۔ اس مسجد کی سرپرستی، نگرانی اور یہاں پر خطابت مولانا شریف شاکر صاحب فرماتے ہیں، اور دوسری مسجد جو انہی کی زیر نگرانی جامع مسجد محمدی، جہاں سے آج وہاں پر ہمارا ساتھ ادارہ ہے، ان کی والدہ محترمہ، ان کے نام پہ جامعہ ثریا للبنات۔ دعا فرمائے اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے والد گرامی کی مغفرت فرمائے۔ بات اس لیے کر رہا ہوں ترغیب کے لیے، نیکی کی ترغیب دینا یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ دیکھیں مولانا شریف شاکر صاحب نے وہ مسجد بنائی، پھر تیسری مسجد وہ ورکشاپ میں پہلی جو ان کے والد صاحب نے بنائی تھی، ان کے والد گرامی نے بنائی تھی، جامع مسجد اقصیٰ۔ وہاں پر مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ گزشتہ 11 سال سے وہاں پہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میں انجام نہیں دے رہا بلکہ اللہ رب العالمین مجھ سے کام لے رہا ہے، میرا کوئی کمال نہیں اس میں۔ لیکن آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ ایک شعبہ ہے ناظرۃ القرآن، جس کے لیے مولانا قاری محمد فیصل صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، 5 نمازوں کے امام بھی ہیں اور مسجد کے مکمل ذمہ دار بھی ہیں، اور ان کے ساتھ قاری ابو طلحہ حیدر صاحب وہ شعبہ تحفیظ القرآن کو پڑھاتے ہیں۔ اس مسجد کے 2 خطبات جمعہ کے خطیب بھی ہیں، اور ورکشاپ میں جامع مسجد اقصیٰ میں ادارہ ہے جامعہ سیدہ عائشہ صدیقہ للبنات۔ اس سال ہمارے اس ادارے سے اور ان تمام اداروں سے تقریباً 3 درجن کے قریب طالبات تھیں جنہوں نے وفاق المدارس السلفیہ کے مختلف مرحلوں کے امتحانات میں شرکت کی۔ اس کا آخری مرحلہ ہوتا ہے شہادت العالمیہ۔ شہادت العالمیہ کا مطلب یہ ہے جو بچہ یا جو بچی شہادت العالمیہ سے فراغت حاصل کرے گا، اس بچے کو گورنمنٹ سے منظور شدہ سند جو ہے وفاق المدارس السلفیہ، جامعہ سلفیہ جو ہماری ام المدارس ہے، اس کی طرف سے سند جاری کی جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کا وقت ضائع نہیں کرتے، ہم نے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے ہائی کوالیفائیڈ اساتذہ کا اہتمام کیا ہے، اور جب یہ بچے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ہمارے بچے، یہ جو 5 بچیاں جن کو اسناد دی جائیں گی ادارے کی، ٹھیک 6 ماہ کے بعد ان بچیوں کو وفاق المدارس السلفیہ کی طرف سے شہادت العالمیہ کی ڈگری بھی جاری ہوگی، جس کا یہ امتحان دے چکی ہے۔ اس ایسے ہی تقریباً 36 کے قریب طالبات تھیں جنہوں نے وفاق المدارس السلفیہ کا امتحان دیا،
یہ ہمارے اداروں کے اساتذہ اور معلمات کی کاوشیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم بات، نہایت اہم بات، ہمارے اس پورے علاقے میں مکوانا اس سے آگے جڑا والا تک ورک شاپ میں اپنی نوعیت کا منفرد لڑکوں کے لیے درس نظامی کا ادارہ مدرسہ تدریس القرآن والحدیث کے نام سے جاری ہے۔ جو اسٹوڈنٹ، جو ہمارے دوست بھائی چاہتے ہیں ہم اللہ کا دین پڑھیں، وہ مغرب کی نماز کے بعد آتے ہیں، باقاعدہ کلاس چلتی ہے، رات 10 بج جاتے ہیں ان کو پڑھتے پڑھتے۔ اور اس سال لڑکوں نے تقریباً 8 نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے وفاق المدارس السلفیہ کے مختلف امتحانات دیے ہیں آپ کے اسی مرکز کے زیر سایہ، اور وہ پڑھتے ہیں ہمارے پاس۔ اور بچے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، حافظ اشفاق صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے BSc کی ہوئی ہے اور ایک پرائیویٹ سکول چلا رہے ہیں۔ اس سال انہوں نے ہمارے پاس پڑھنے کے بعد وفاق المدارس السلفیہ کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے الثانویۃ الخاصہ، اس کا امتحان دیا ہے۔ اور ان کا ایک کزن ہے، اس کا نام ہے اسامہ ریاض، اس نے اس سال وفاق المدارس السلفیہ کی شہادت العالیہ جو BA لیول کی ہوتی ہے اس کے پہلے سال کا امتحان دیا ہے۔ اور وہ نوجوان ایگریکلچر کالج میں، ایگریکلچر میں، یونیورسٹی میں، وہ اس کا 4تھا سمیسٹر چل رہا ہے MSc کا۔ ہم ایسے لوگ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تیار کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر مولانا محمد شریف شاکر کے ہاتھ پہ 10 روپے فنڈ رکھتے ہیں یہ اپنی ذات پہ استعمال کر لیتا ہے۔ اگر ذات کی بات ہوتی، ذات پر فنڈ استعمال کرنے کی بات ہوتی، جائیے ورک شاپ کو کھنگال لیجئے، آئیے مکوانا میں دیکھیے 2 شادیاں کی ہیں اللہ کے اس بندے نے اپنی دونوں بیویوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کوئی گھر نہیں بنایا۔ یہاں پر بچے ہیں تو مسجد کی چھت پہ، چاہتے تو بنا سکتے تھے۔ ورک شاپ میں ان کی فیملی ہے تو وہ بھی مسجد کی چھت پہ، اپنا کچھ نہیں بنایا، جو بنایا ہے رب کے دین کا بنایا ہے۔ اور انہوں نے، اگر میں ان کے جذبات کی ترجمانی اقبال کے الفاظ میں کروں تو مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، وسائل نہیں ہے، ماہانہ انکم بھی نہیں ہے، تنخواہ سکول سے ملتی ہے وہ بھی ان مدارس میں لگا دیتے ہیں۔ ایک مسجد کا میں خطیب بھی ہوں، خزانچی بھی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے۔ قاری صاحب یہ میرے پیسے تنخواہ آئی ہے، جہاں پہ ضرورت ہے لگا دیں۔ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔